السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تحصیلدار کا اسکریننگ ٹیسٹ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا کویشچن ہے ہمارے پاس، مدر آف واٹر کون سا ریور ہے؟ تو یہ میکونگ ریور ہے۔ یہ ورلڈ کا 12th لانگسٹ ریور ہے اور ایشیا کا 3rd لانگسٹ ریور ہے۔ اس کے علاوہ اگر فادر آف واٹر کون سا ریور ہے یہ دیکھا جائے تو یہ مسیسپی ریور ہے جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہے۔ پاکستان از اے موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ان دی ورلڈ۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں ملک ہے، جبکہ پہلے نمبر پر انڈیا ہے اور دوسرے نمبر پر چائنا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ ان کا ذکر سورۃ الکہف میں ہے۔ کتاب الآثار کے مصنف پوچھے گئے تھے۔ اس کتاب کے مصنف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کے علاوہ کویشچن آتا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا اصل نام کیا ہے؟ ان کا اصل نام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ پاکستان ڈیوائیڈڈ انٹو ہاؤ مینی کلائمیٹک ریجنز؟ پاکستان میں 4 کلائمیٹس ہیں، ایکویٹرل، ٹراپیکل، ٹیمپریٹ اینڈ پولر۔ پرنسٹن یونیورسٹی لوکیٹڈ ان؟ یہ یونیورسٹی نیو جرسی USA میں ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، فرید الدین گنج شکر واز اے پرومیننٹ ممبر آف؟ فرید الدین گنج شکر کا جو سلسلہ ہے یہ چشتیہ سلسلہ ہے۔ دی نیو نیم آف لائٹ بیراج؟ اس بیراج کا جو نیو نیم ہے وہ سکھر بیراج ہے۔ یہ بیراج دریائے سندھ پر واقع ہے اور یہ 1923 سے 1932 کے دوران بلڈ کیا گیا تھا۔ نیکسٹ مصارف زکوٰۃ پوچھے گئے تھے تو ان کی تعداد 8 ہے اور یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت پوچھا گیا تھا تو یہ 4 سال 9 مہینے پر محیط ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2 سال 2 مہینے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10 سال 73 دن ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کرنٹ وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ؟ یہ کملا ہیرس ہیں اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ فرسٹ فورن منسٹر آف پاکستان؟ پاکستان کے پہلے فورن منسٹر سر ظفر اللہ خان تھے۔ یہ 1947 سے 1954 تک فورن منسٹر رہے تھے۔ ان دی لائن آف فائر؟ یہ بک جو ہے پرویز مشرف نے لکھی ہے۔ یہ 25 سپٹمبر 2006 میں پبلش ہوئی تھی۔ القانون فی الطب؟ یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ اس کتاب کے مصنف ابن سینا ہیں۔ نیکسٹ ہے، فرسٹ ای میل سسٹم کس نے انٹروڈیوس کروایا تھا؟ یہ ایک امریکن انوینٹر تھے، رے ٹاملنسن، انہوں نے 1971 میں اسے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ فاؤنڈر آف ٹیورنگ مشین؟ اس کے فاؤنڈر ایلن ایم ٹیورنگ ہیں، 1936 میں یہ انوینٹ ہوا تھا۔ گریٹر تھل کینال اوریجنیٹس فرام؟ تھل کینال جو ہے یہ چشمہ جہلم لنک کینال سے اوریجنیٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کرنٹ رشین فارن منسٹر کون ہیں؟ یہ لیوروف سرگے وکٹورویچ ہیں۔ پاکستان کے فرسٹ پریزیڈنٹ پوچھے گئے تھے تو یہ اسکندر مرزا ہیں، 1956 سے 1958 تک ان کا دور تھا اور یہ 4th اور لاسٹ گورنر جنرل بھی ہیں پاکستان کے، 1955 سے لے کر 1956 تک۔ لیسیریٹڈ کا سینونیم پوچھا گیا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا۔ اس کا سینونیم ہمارے پاس آ جائے گا ٹیئر یا سلیش۔ فرسٹ کمپائلر فاؤنڈر پوچھے گئے تھے تو یہ گریس ہاپر ہیں، انہوں نے اسے 1952 میں انوینٹ کیا تھا۔ اگر کمپائلر کو دیکھا جائے تو یہ وہ پروگرام ہے جو ہیومن ریڈیبل کوڈ کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے مشین ریڈیبل کوڈز میں۔ مائکرو پروسیسر فاؤنڈر پوچھے گئے تھے، یہ مارکین ٹیڈ ہاف ہیں، انہوں نے یہ مائکرو پروسیسر نومبر 1971 میں انوینٹ کیا تھا۔ ایک قطرہ خون یہ کس کا ناول ہے؟ یہ ناول عصمت چغتائی کا آخری ناول ہے۔ اس ناول میں انہوں نے واقعات کربلا کو بیان کی ہے۔ گوگل ڈرائیو کس طرح کی سروس ہے؟ یہ ایک کلاؤڈ بیسڈ اسٹوریج سروس ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، ملک اسحاق بلانگس ٹو وچ آرگنائزیشن؟ ملک اسحاق کا جو تعلق ہے وہ لشکر جھنگوی سے تھا۔ ان کی وفات ہوئی تھی 29 جولائی 2015 میں۔
پہلے یہ سپاہ صحابہ ایک تحریک ہے اس میں تھے 1988 سے 1996 تک. پھر انہوں نے 1996 سے لے کر 2015 تک لشکر جھنگوی میں شمولیت اختیار کی تھی. اگر لشکر جھنگوی کی بات کی جائے تو اس کے فاؤنڈرز میں ریاض بصرہ اور ملک اسحاق شامل تھے اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ افغانستان میں ہے. حماس کے فاؤنڈر کا نیم پوچھا گیا تھا تو وہ احمد یاسین تھے. انہوں نے 1987 میں حماس کی بنیاد رکھی تھی اور 22 مارچ 2004 میں غزہ میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا. نیکسٹ عرب لیگ کا ہیڈ کوارٹر پوچھا گیا تھا تو وہ قاہرہ میں ہے. اس کی بنیاد 22 مارچ 1945 میں رکھی گئی تھی. جب یہ لیگ بنی تھی اس وقت اس میں 7 ممبرز تھے اور اب اس میں 22 ممبرز ہیں. اس کے فاؤنڈرز میں ایجپٹ، سیریا، لبنان، عراق، جارڈن، سعودی عربیہ اور یمن شامل ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پوچھا گیا تھا. اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ منیلا میں ہے. اگر ممبرشپ کی بات کریں تو اس میں 69 کنٹریز ہیں اور اس کی فارمیشن ہوئی تھی 19 دسمبر 1966 میں اور جب اس کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی اس وقت اس میں 31 ممبر تھے. A team won 5 matches from total and their percentage was 25. Then how many are total matches? ایک ٹیم ہے اس نے ٹوٹل میچز میں سے 5 میچز جیتے ہیں. ان کی پرسنٹیج ہے وہ 25 ہے. تو ٹوٹل میچ کتنے ہوں گے؟ 25% کا اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس 0.25 آتا ہے. ٹوٹل میچز از اکول ٹو 5 میچز ڈیوائڈیڈ بائی 0.25 تو یہ ہمارے پاس 20 میچز آتا ہے. یعنی اس ٹیم نے 20 میچز میں سے 5 میچز جیتے تھے. ایسڈ رین از کازڈ بائی ایسڈ رین کی جو وجہ ہے وہ سلفر ڈائی آکسائڈ ہے اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے نائٹروجن کے آکسائڈس. یہ دونوں مین کازز ہیں اس کے. ایسے کون سی ایشین اسٹیٹ ہے جس میں 2 ریولوشنز ہوئے ہیں تو وہ چائنا ہے. اس کی اگر تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں تو جو فرسٹ ریولوشن تھا وہ زنہائی ریولوشن تھا 1911 میں جس نے چنگ ڈائنیسٹی کو ختم کیا تھا اور اسٹیبلش کیا تھا ریپبلک آف چائنا. اور سیکنڈ ریولوشن جو تھا وہ چائنیز سول وار تھا 1927 سے 1949 تک. اس سول وار کے رزلٹ میں 1949 میں پیپلز ریپبلک آف چائنا کا قیام ہوا تھا. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس حزب المجاہدین تحریک کا پرپس پوچھا گیا تھا تو اس کا پرپس ہے سیپریٹ کشمیر فرام انڈیا. کشمیر کو انڈیا سے علیحدہ کر کے پاکستان کے ساتھ مرج کرنا. اس کا ہیڈ کوارٹر مظفر آباد آزاد کشمیر میں ہے اور اس کی بنیاد محمد احسن ڈار نے رکھی تھی اور یہ سپتمبر 1989 میں قائم ہوئی تھی. بنگال کب علیحدہ ہوا تھا کہ 16 اکتوبر 1905 میں علیحدہ ہوا تھا. اس وقت وائسرائے انڈیا کے جو تھے وہ لارڈ کرزن تھے. بنگال کو 1905 میں 2 حصوں مشرقی بنگال اور مغربی بنگال میں تقسیم کر دیا گیا تھا اور 1911 میں یہ جو تقسیم ہے یہ منسوخ ہو گئی تھی. کشمیر پر بھارت نے قبضہ کب کیا تھا اس کی ڈیٹ پوچھی گئی تھی. یہ 27 اکتوبر 1947 کو قبضہ ہوا تھا. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس حسنی مبارک کا ڈیوریشن پوچھا گیا تھا. ان کا ڈیوریشن 29 ایئرس ہے. 1981 میں انور سادات کے اسیسینیشن کے بعد یہ پریزیڈنٹ بنے تھے اور یہ ایجپٹ کے چوتھے پریزیڈنٹ تھے. نمبر آف ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ. یورپین پارلیمنٹ میں جو ممبرس ہیں وہ 720 ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس سندر لال بیدی ناول کس کا ہے؟ یہ ناول راجندر سنگھ بیدی کا ہے اور اس میں انہوں نے جہیز کی لعنت کے بارے میں لکھا ہے. ڈپٹی نذیر احمد کے کس ناول پر ان کو 1000 روپے انعام ملا تھا؟ میرۃ العروس. جب ان کا ناول شائع ہوا تھا تو حکومت نے ان کو 1000 روپے انعام دیا تھا. اس کے علاوہ پی پی ایس سی کا موسٹ ریپیٹڈ کویشچن ہے کہ اکبری اور اصغری کس کے کردار ہیں تو یہ اسی ناول کے کردار ہیں. نیکسٹ ہے دوستویفسکی کے ناول برادر کرامازوف کا اردو ترجمہ کس نے کیا ہے؟ یہ ایک رشین رائٹر تھے. اردو میں اس کا ترجمہ شاہد حمید نے کیا ہے اور اس کے علاوہ بیچارے لوگ کے نام سے اس کا ترجمہ زوئیں انصاری نے کیا ہے. انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند کس کا گیت ہے؟ یہ گیت اسرت محمد خان کا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس اوزون لیئر پروٹیکٹس فرام وچ. اوزون لیئر جو ہے یہ ہمارے پلینٹ کو الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے بچاتی ہے. ارطغرل غازی ڈرامہ واز ریٹن بائی. یہ ڈرامہ جو ہے یہ محمد بوزدق نے لکھا تھا اور اس کو ڈائریکٹ میتن گنے نے کیا تھا. وچ جرنلسٹ واز ایوارڈیڈ پرائڈ آف پرفارمنس ان 2018.
2018 میں تمغہ حسن کارکردگی جو جرنلسٹ کو ملا تھا وہ وجاہت مسعود تھے۔ نیکسٹ کویشچن ہے وٹ ڈو یو مین بائی ڈایافرام؟ ڈایافرام جو ہے یہ میجر مسلس ہے ہمارے ریسپیریشن کا۔ اگر اس کی شیپ کی بات کریں تو یہ ڈوم لائک ہوتا ہے۔ یہ کانٹریکٹ اور ریلیکس ہو کے ہمارے کیشی ایکسچینج میں ہیلپ کرواتا ہے۔ ڈراپ ڈاؤن لسٹ از یوزڈ فار، یہ یوزرز کو ایک لسٹ میں سے آپشن سلیکٹ کرنے کے لیے الاؤ کرتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس Ctrl+H کی ہم کس کے لیے یوز کرتے ہیں؟ تو یہ کی جو ہے یہ فائنڈ اینڈ ریپلیس ڈائلاگ باکس کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ وچ اسمارٹ آرٹ آر پری ڈیفائنڈ؟ کون سی اسمارٹ آرٹ جو ہیں وہ پری ڈیفائنڈ ہیں؟ تو یہ اسمارٹ آرٹ گرافکس ہیں۔ وچ پاکستان اسمبلی ایڈڈ ختم نبوت ان نکاح؟ ختم نبوت کو نکاح کے لیے لازمی شرط جو قرار دیا تھا یہ نیشنل اسمبلی نے اکتوبر 2023 میں قرار دیا تھا۔ اسم تنکیر کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اس میں کسی کچھ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اسم تنکیر وہ لفظ ہے جو کسی نامعلوم یا غیر مخصوص شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرے، مثلاً کسی کی کتاب، کچھ لوگ، اس طرح کی جو مثالیں ہیں وہ اسم تنکیر ہیں۔ اس آباد خرابے میں یہ کس کی آب بیتی ہے؟ یہ اختر الایمان کی آب بیتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس لازم تھا کہ دیکھو میرا راستہ کوئی دن اور تنہا گئے کیوں؟ یہ غالب کا مرثیہ ہے جو انہوں نے نواب زین العابدین خان عارف پر لکھا تھا۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔